بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے انشاءاللہ تمام طالب علم اور طالبات اللہ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے واضعین فن سے۔ واضعین لفظ واضعن کی جمع ہے۔ واضعن کا معنی ہوتا ہے بنانے والا، اور یہ لفظ وضعن سے نکلا ہے۔ واو ضاد عین وضعن سے نکلا ہے۔ وضعن سے واضعن بنانے والا، اور واضعین اس کی جمع ہے، زیادہ لوگ، زیادہ بنانے والے۔ واضعین فن، اب یہاں ہونا تو چاہیے تھا واضعین تجوید، یعنی تجوید کو بنانے والے، تجوید کے قواعد لکھنے والے، لیکن کتاب میں لکھا گیا ہے کہ یہ واضعین فن، یعنی فن کو بنانے والے۔ اب یہ فن کسے کہا گیا؟ فن علم تجوید کو کہا گیا، اس لیے کہ علم تجوید کو علم اور فن دونوں کہا جاتا ہے۔ ان کی تعریفات کیا ہیں؟ علم وہ ہوتا ہے جس میں ہماری سوچ اور ہمارا ذہن استعمال ہو، جیسے ہم سائنس لے لیں۔ سائنس ایک علم ہے، گرامر ایک علم ہے، خواہ وہ انگلش کی ہو خواہ وہ عربی کی ہو، اور اسی طرح میتھ جو ہے وہ بھی علم ہے۔ اور فن کیا ہے؟ وہ علم جس میں جسم کا کوئی حصہ استعمال ہو، اسے فن کہتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں فٹ بال کھیلنا یہ فن ہے، سلائی کرنا یہ بھی فن ہے، مہندی لگانا یہ بھی فن ہے، کرکٹ کھیلنا یہ بھی فن ہے، علم نہیں ہے۔ گلوکاری، گانا، نعت پڑھنا یہ بھی فن ہے، علم نہیں ہے۔ لیکن علم تجوید جو ہے اسے علم بھی کہا گیا اور فن بھی کہا گیا، یعنی ان علم تجوید میں ذہن اور دماغ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جسم کا حصہ گلا اور زبان بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے علم تجوید کو فن بھی کہا جاتا ہے۔ تو مصنف نے یہاں لکھا کہ اس فن کو، علم تجوید کو بنانے والے کون لوگ ہیں؟ اس فن کو وضع کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، بنانے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ہے من حیث الادا، ادا ادائیگی سے نکلا ہے، ادائیگی کرنا، پڑھ کر بتانا، یعنی پڑھ کر بتلانے والے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو پڑھ کے سنایا، اور پھر صحابہ کرام نے اپنے سے آنے والی نسلوں کو پڑھ کر سنایا، اور اسی طرح یہ نسل در نسل آگے پہنچتا رہا۔ کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا، اسی طرح قواعد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھا دیا۔ جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنا اسی طرح آگے پہنچایا، چونکہ صحابہ کرام اہل زبان تھے۔ اہل زبان کی نہیں کہا جاتا ہے عربوں کو، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو عربی اعتبار سے انہیں اہل زبان کہا گیا، لہٰذا ان کو قواعد کی ضرورت نہ تھی۔ انہیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور اس میں کون سی صفت ادا ہوگی، غنہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔
یہ سب انہیں پہلے سے معلوم تھا۔ بعد میں جب عرب و عجم کا اختلاط ہوا تو قواعد کی ضرورت پیش آئی، اس وقت قواعد کو جمع کیا گیا۔ اب یہ اختلاط کیا ہے؟ عرب و عجم کا اختلاط۔ عرب کہا جاتا ہے عربی زبان وہ ممالک جن میں عربی زبان بولی جاتی ہے، ان تمام ممالک کو عرب کہتے ہیں۔ اور عجم کا لفظی معنی ہے گونگا، جو نہ بول سکتا ہو، اسے کہتے ہیں عجم۔ یہ عربوں نے عجمیوں کو یہ اصطلاح دی ہے۔ جو لوگ عربی نہیں تھے، جو عربی زبان نہیں بولتے تھے، تو عرب لوگ انہیں عجم کہتے تھے۔ اس میں چائنیز بھی آ جائیں گے، انگریز، ہمارے پاکستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گی، فارسی ہو جائے گی اور بھی جتنی زبانیں ہیں وہ سب عجم میں شامل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں عرب سے باہر عجم میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ جب جنگیں ہونا شروع ہوئیں اور جنگوں میں اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرماتا، تو پھر مسلمان، اس وقت مجاہد مسلمان، اسلام کی تبلیغ کے ذریعے عجمیوں کو مسلمان کرتے، اور جب وہ مسلمان ہوتے تو انہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت پیش آتی۔ نماز میں بھی قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرات ضروری ہے، تو نماز کے لیے بھی انہیں قرآن سیکھنا پڑتا، پڑھنا پڑتا۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے بہت زیادہ غلطیاں کرتے، پھر اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات نوٹ کی کہ یہ تو بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ غلط پڑھتے ہیں۔ اس طرح اگر قرآن پڑھتے رہے سب لوگ تو قرآن تو اپنی اصل سے بہت زیادہ بدل جائے گا۔ پھر اس وقت یہ سوچ نکلی اور نکلتے نکلتے پھر قواعد نکالے گئے اور تابعین کا دور آیا، پھر تابعین نے یہ قواعد جو ہے وہ نکالے اور پھر انہیں جمع کیا گیا۔ تو اختلاط کیا ہے؟ مل بیٹھنا، ان کا اکٹھا ہونا۔ جب عرب و عجم کا مل بیٹھنا ہوا یا جب وہ اکٹھے ہوئے اسلام لانے کے بعد، تو اس وقت قواعد کی ضرورت پیش آئی اور قواعد کو جمع کیا گیا۔ اس سے پہلے تو صرف اسلام عرب میں تھا اور عربوں کو قواعد کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہم عجمیوں کے لیے قرآن پڑھنے کی آسانی کے لیے قواعد نکالے گئے، اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم انہی قواعد کی بنیاد پر بہت اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں عجمی لوگ جو عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ پھر دوسری قسم آ جاتی ہے من حیث القواعد۔ قواعد قاعدہ تن کی جمع ہے، یعنی اس کا لفظی مطلب ہے اصول، قوانین، یعنی اس کے قوانین جو ہیں وہ نکالے گئے، بنائے گئے غور و فکر کر کے۔ مصنف کہہ رہے ہیں یعنی قواعد جمع کرنے والے حضرات وہ آئیں گے من حیث القواعد۔ من حیث القواعد کا پورا مطلب آئے گا قوانین کے ذریعے، ٹھیک، پورا مطلب یہ بنے گا۔ اور من حیث الادا کا پورا مطلب بنے گا ادائیگی کے ذریعے۔ اب جنہوں نے قواعد نکالے وہ حضرات کون تھے، اس بات میں اختلاف ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے حضرات تھے۔ عمومی طور پر ان حضرات ائمہ کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ ائمہ یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، ائمتن جمع ہے امامن کی۔ امام کہتے ہیں کسی بھی بڑے عالم مفتی کو جو ملت کی، قوم کی رہنمائی کریں، انہیں امام کہا جاتا ہے۔ تو امام کی جمع ائمہ ہو گیا، اردو میں ہم اسے ائمہ بولیں گے، عربی میں یہ دو حمزہ کے ساتھ آئے گا۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر ان حضرات کے جو نام ہیں
مصنف نے بتائے بھی ہوئے ہیں کہ ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں کہ ان حضرات نے قواعد نکالے تھے، اور یہ قواعد جو تھے یہ تقریباً 150 ہجری کے بعد اس پر کام ہونا شروع ہوا تھا، اور یہ قواعد پھر بعد میں وضع کیے گئے۔ جس طرح صرف و نحو کے قواعد نکالے گئے تو اسی دور میں یہ قواعد بھی نکالے گئے۔ ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے ابو الاسود الدولی، پھر دوسرا نام آتا ہے ابو القاسم عبید اللہ بن سلام خلیل بن احمد الفراہیدی۔ یہ تین نام زیادہ مشہور ہیں۔ پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ ائمہ قراءات میں سے ائمہ قراءات انہیں کہا جاتا ہے جو قراءت کے امام ہیں۔ قراءت کے امام ان کو ائمہ قراءات کہا جاتا ہے۔ تو ائمہ قراءات میں سے کسی نے قواعد کو مرتب کیا ہے۔ مرتب لفظ ترتیب سے ہے، ترتیب دیا گیا، وہ چیز جسے ترتیب دیا گیا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں مرتب۔ یعنی کیا مطلب بنے گا کہ سب سے پہلے یہ قواعد غور و فکر کر کے بنائے گئے۔ کسی عالم نے کوئی قاعدہ غور کیا، کسی عالم نے، کسی امام نے کوئی قاعدہ ان کے سامنے آیا، اور اسی طرح کسی تیسرے امام کے سامنے کوئی اور بات سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد ائمہ قراءات، یہ جو مصنف بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مرتب کیا، ان میں سے پھر بعد میں آنے والوں نے اپنے سے پہلے اماموں کی باتوں کو، ان کے قواعد کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے انہیں ترتیب دیا کہ کس طرح یہ قواعد بیان ہونی چاہیے اور کس طرح یہ ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ حدیث کا علم جو تھا سب سے پہلے متفرق طور پر تھا صحابہ کرام کے پاس۔ کسی صحابی کے پاس کوئی حدیث تھی، کسی صحابی کے پاس کوئی حدیث۔ تو اسی طرح قرآن بھی سب سے پہلے کسی کے پاس کوئی آیت ہوتی تھی، کسی کے پاس کوئی آیت۔ تو ان سب چیزوں کو، سب آیات کو اکٹھا کیا گیا، پھر قرآن ایک جلد میں بند کیا گیا۔ اسی طرح حدیث کا علم جو ہے وہ بھی ایسے ہی اکٹھا ہوا، تمام صحابہ سے احادیث جو ہیں وہ جمع کی گئی، اور پھر انہیں جلدوں میں بند کیا گیا۔ اسی طرح پھر تجوید کے قواعد جو ہیں انہیں بھی اکٹھا کر کے تو انہیں ترتیب دیا گیا اور انہیں جمع کیا گیا۔ اور انہیں ترتیب دینے والے حضرات کون ہیں؟ ابو عمر حفص الدوری البصری۔ البصری جو ہے یہ بصرہ کے رہنے والے سے، اس لیے یا جو ہے یہ نسبت کی طرف ہے، نسبت کے لیے لگائی گئی ہے۔ جیسے لاہور میں رہنے والے لاہوری ہوں گے، ملتان کے رہنے والے ملتانی ہوں گے، پاکستان کا رہنے والا کوئی بھی شخص پاکستانی ہوگا۔ تو آخر میں جو یا ہے یہ اردو زبان میں بھی ہماری استعمال ہوتی ہے، یہ یا نسبت کی ہوتی ہے۔ دوسرے امام ہے ابو مزاحم خاقانی، یہ بھی خاقان کے رہنے والے تھے اس لیے انہیں خاقانی کہا گیا۔ موسیٰ بن عبید اللہ بن خاقان البغدادی، اب یہ بغداد شہر کے بھی ہیں۔ خاقان خاندان بھی ہو سکتا ہے، خاندان کے نام کی وجہ سے کسی کو خاقانی کہا گیا۔ المتوفی، متوفی کا مطلب ہے ان کی وفات کا وقت کیا تھا 325 ہجری، 325 ہجری ان کی وفات کا سال ہے۔ اب مصنف آگے بتا رہے ہیں کہ علم تجوید کا مرتبہ، یعنی علم تجوید کی کتنی اہمیت ہے، کتنا ضروری ہے، اس کو کس درجہ پر رکھنا چاہیے۔ علم تجوید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ افضل و اشرف علوم میں سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہے جو تمام کتب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ظاہری بات ہے، اللہ کی کتاب تو تمام کتب سے سب سے اعلیٰ ہے، اور کتاب اللہ سے تعلق رکھنے والا
کوئی بھی علم ہو، کسی بھی طرح کا علم ہو، خواہ وہ معنی مفہوم جاننے کا ہو، خواہ وہ اس کی عربیت سمجھنے کے لیے گرامر ہو، خواہ سائنس ہو قرآن سمجھنے کے لیے، کوئی بھی علم جو قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ علم بھی ممتاز ہو جاتا ہے، باقی علوم سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ علم تجوید بھی اسی لیے ممتاز ہے کہ اس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ ہے۔ اس میں ہم ایک اور چیز نوٹ کریں گے کہ نیت ہماری بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہمارے اجر پر، ہمارے ثواب پر۔ یعنی اگر ہم اپنی نیت کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے رکھیں اور قرآن سمجھنے کے لیے ہم کسی بھی طرح کا علم سیکھیں تو وہ علم بھی قرآن کی وجہ سے، قرآن کے تعلق کی وجہ سے ممتاز ہوگا۔ اگر ہماری نیت میں خلوص نہیں، جیسے ہم تجوید سیکھ رہے ہیں کس لیے؟ کہ ہمیں جاب چاہیے، یا ہم تجوید سیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، ہم تجوید سیکھ رہے ہیں کہ ہم قاری کہلائیں، تو پھر اس وقت یہ علم تجوید جو ہے اس کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ تو ہوگا، لیکن ہماری نیت کی خرابی کی وجہ سے ہمیں اس کے اعلی و اشرف ہونے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں گے، اپنی نیت کو سیدھا کر کے ہم اللہ کے لیے خالص ہوں گے اور قرآن کو اللہ کو سنانے کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہے ارکان تجوید۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کہتے ہیں حصہ، ایک جز، ایک حصہ۔ تو تجوید کے 4 حصے ہیں، 4 حصوں پر تجوید پوری ہوگی۔ جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ شخص قرآن کو تجوید سے پڑھتا ہے، اور اگر اس میں یہ چاروں باتوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی پائی گئی تو وہ شخص قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا، لہٰذا اب اسے مزید سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ تجوید کے 4 ارکان بتا رہے مصنف۔ پہلا ہے مخارج الحروف کا جاننا۔ مخارج یہ لفظ جو ہے اس کی ادائیگی درست یاد کیجیے گا، اکثر طالب علم اور طالبات یہ غلط اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مخارج نہیں کہیں گے اس کو، میم پر زبر لگا کے مخارج الحروف، یعنی مطلب کیا بنے گا؟ حروف کے مخارج کا بیان۔ اچھا، ہم ایک اور بات سمجھتے ہیں زبان کو سیکھنے کے لیے کہ مخارج اب اس میں جو پیش اور زیر آتی ہے، 2 لفظوں کو ملانے کے لیے جو پیش اور زیر آئے، جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں ارض پاکستان، ارض پاکستان، تو یہ ارضے کے نیچے زیر آ رہی ہے اور مخارج میں پیش آ رہی ہے۔ تو یہ جو پیش اور زیر ہوتی ہے اس کا مطلب کا کی کے ہوتا ہے، کا کی کے۔ تو اب مخارج الحروف کا مطلب کیا بنے گا؟ حروف کے مخارج کا جاننا۔ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے قاری کو۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ صفات الحروف کا پہچاننا، یعنی حروف کیسا ادا ہوگا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پڑھنے والے کو، کہ حرف کو کیسا ادا کرنا ہے، موٹا ادا کرنا ہے، باریک ادا کرنا ہے، نرم یا پھر سخت، کون سی کیفیت اس میں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز ہے حروف کے تمام احکامات کو جاننا، یعنی اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ حرف مخرج سے ادا ہوگا، حرف میں یہ کیفیت پائی جائے گی، نرم ہونا ہے کہ سخت ہونا ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ حرف کلمہ کے درمیان میں آئے گا تو کیسے پڑھا جائے گا، کلمہ کے آخر میں آئے گا تو کیسے پڑھا جائے گا، اور اسے لکھا کیسے جائے گا، اس پر وقف کیسے ہوگا۔ جب یہ کلمہ، یہ حرف آخر میں آئے تو اس پر کیسے وقف ہوگا، یہ تمام باتیں جو ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور 2 حروف اگر اکٹھے آ گئی ہیں تو اب ان کا کیا حکم ہے، ان کو کیسے پڑھنا چاہیے، یہ چیزیں بھی ساری احکامات میں آتی ہیں۔ پھر چوتھی چیز ہے جو سب سے مشکل ہے کہ زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا۔
صحیح ادائیگی جس میں تکلف نہ ہو. ہم نے تعریف میں پڑھا تھا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تکلف کے. اب تکلف کیا ہے؟ تکلف کئی طرح کا ہو سکتا ہے، جس میں آنکھوں کا جلدی جلدی بند کرنا، ناک کا بہت زیادہ پھولنا، ہونٹوں کا ضرورت سے زیادہ حرکت کرنا، پیشانی پر بل پڑنا، سانس پھول جانا یا پھر پسینے کا آنا. یہ ساری علامات، جسم کو جھٹکا دینا یہ بھی شامل ہے. جسم کو بعض لوگ جھٹکا بہت زور زور سے دیتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی تکلفات میں آتی ہیں. تو اس قسم کی کوئی تکلف والی کیفیت نہ ہو تو پھر وہ صحیح ادائیگی ہے. اب اس صحیح ادائیگی کا عادی بھی بنانا ہے ہم نے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ان تکلفات سے ہٹ کے تھوڑی سی محنت، اندرونی محنت کے ساتھ ہم حرف کو ادا کر پاتے ہیں اور قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے عادی نہیں ہوتے. جب مرضی ہمیں کہا جائے تو ہم اس چیز کے عادی نہیں ہوتے. یہ جو چیز ہے کہ زبان کو عادی بنانا، یہی قاری کو ماہر بناتی ہے. اب مصنف کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں نوٹ دے رہے ہیں چوتھے رکن کے بارے میں، کہ یہ چیز حروف کی کثرت کے ساتھ مشق کرنے. کثرت کیا ہے؟ بہت زیادہ. مشق کیا ہے؟ بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا. تو بہت زیادہ پڑھنے سے اور ماہرین اساتذہ سے تلقی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. تلقی کا معنی ہے ملاقات کرنا، آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھنا، اور اس ماہرین اساتذہ کے سے آمنے سامنے سیکھے بغیر زبان کو صحیح ادائیگی کا عادی نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا اگر ہم جان بھی گئے ہیں کہ حرف کہاں سے ادا ہوگا، یہ موٹا ہوگا، باریک ہوگا، احکامات کو بھی ہم جان گئے ہیں، تو اب کسی ماہر استاد کے سامنے بیٹھ کر تلقی کے ساتھ اپنی زبان کو صحیح ادائیگی کا عادی بنانا بھی ضروری ہے. یعنی جاننا ضروری ہے کہ ہم جو ادائیگیاں سیکھ رہے ہیں یا جو ہم سیکھ پائے ہیں، وہ ہم صحیح سیکھ پائے ہیں یا اس میں کوئی کمی کمزوری رہ گئی ہے. یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے اور اسی سے ہی تجوید مکمل ہوگی. سبب تالیف و تدوین. تالیف کہتے ہیں لکھنے کو، اور سبب، وجہ، یہ تو سب جانتے ہیں سبب کا معنی کیا ہوتا ہے. تالیف کہتے ہیں لکھنے کو، اور تدوین جمع کرنا، لکھے ہوئے کو اکٹھا کرنا اور جمع کرنا. عرب و عجم کا آپس میں اختلاط علم تجوید کی تالیف و تدوین کا سبب بنا. یہ ہم بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عرب و عجم کا آپس میں اختلاط کب ہوا تھا، اور یہ قواعد کی ضرورت لکھنے اور جمع کرنے کی ضرورت کب پیش آئی تھی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما توفیقی الا باللہ.